السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہم نے رمضانوں میں لائیو اسٹریم کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس حوالے سے پہلے ہم نے ایک اسٹریم کی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں۔ اور اس عنوان پہ جو ہم نے پہلا عنوان منتخب کیا تھا، یہ وہ عنوان ہے جو ایک انتہائی بیسک اور عمومی عنوان ہے، اور جو کوئی بھی رد الحاد کا عنوان پڑھتا ہے، یا جو جہاں پر بھی مذہب کی، ریلیجن کی اور ایتھیزم کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں پر تصور مذہب کے حوالے سے ضرور سوال کیا جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے اور مذہب کی ضرورت کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو گزشتہ جو ہماری لائیو اسٹریم ہوئی تھی، اس میں جو سوالات موصول ہوئے تھے، اکثر سوالات وہ ضرورت مذہب کے حوالے سے تھی کہ مذہب کا تصور کہاں سے آیا ہے۔ انسان نے مذہب کو، یعنی جیسے کہ ملاحدہ کہتے ہیں، خوف کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے، سفرنگ کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ ان مصائب و مشکلات کی وجہ سے انسان نے نفسیاتی عوامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو، یا خدا کی ذات کو، ایک واجب الوجود کو جو ہے وہ گھڑا ہے، اور اسے وہ ذہنی مفروضہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو مقدمہ اور آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ ایک تاریخی عوامل سے تشکیل پا گیا ہے، اور جو پہلا انسان تھا وہ گویا کہ ایک طریقے سے جاہل تھا، اور اسے مذہب کا اور دین کا کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ تو انسان بعد میں جو ہے ترقی پاتا چلا گیا، تو اس نے جو ہے بعد میں پھر مذہب کا جو ہے وہ تصور، یعنی ذہنی مفروضہ گھڑا، اور اس میں پھر اس نے بہت سے خداؤں کو مانا۔ شرک اصل تھا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو توحید ایک طرح سے مذہب کا ایڈوانس ورژن، اس پر بات کی جاتی ہے۔ ہم نے اس کا تفصیلی جواب دے دیا تھا، اور آج جو ہماری لائیو اسٹریم ہے، اس میں جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے جوابات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو وہ اپنے سوالات کمنٹ میں ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور کمنٹ میں جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل کریں گے، اور آپ کے جو بھی تحفظات ہے یا سوالات ہے یا شبہات ہے یا کسی اور کے ہے، اپنے کسی متعلقین کے ہیں، تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں، وہ بتا دیں لکھ کر، تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کر لیں گے۔ تو اس سے پہلے مولی احمد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے۔ اچھا، اس پر ہم نے انشاءاللہ پوری سیریز ایک طریقے سے پیش کرنی ہے، اور یہ سیریز ہماری جو ہے وہ 5 یا 6 سیشنز پر مشتمل ہوگی۔ تو یہ آج ہمارا دوسرا سیشن ہے، اور اس میں جو تقریباً ہم 8 سوالات کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے بہت سے ایسے آرگومنٹ سے یا جو مشہور ملاحدہ کی کتابیں ہیں، اس میں جو ہے وہ کچھ عبارتیں ہیں جو مذہب کے حوالے سے، اس میں مذہب کا مذاق اڑایا گیا ہے، یا مذہب پر جو ہے وہ جذباتی انداز میں دلائل کو یا اعتراضات کو پیش کیا گیا ہے۔ اب ایک جو ہے مشہور ہے بہت سوال، جو جاوید اختر نے بھی یعنی اس دلیل کو پیش کیا تھا، دلیل تو نہیں ہے، یہ ایک طرح سے جذباتی اپیل ہے، یعنی ایموشنل آرگومنٹ ہے۔ وہ یہ کہ مذہب افیون ہے، اور کارل مارکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے ایک بات لکھی تھی کہ مذہب حکمران طبقے کی ایجاد کردہ آلہ ہے، تاکہ غریب عوام کو اگلی دنیا کے خواب دکھا کر اس دنیا کے ظلم پر انہیں خاموش رکھا جا سکے۔ تو کمیونزم ہے اور سوشلزم ہے، اس کی پوری فکر اسی چیز پر استوار تھی کہ مذہب جو ہے نا وہ غریبوں کا استحصال کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو کارل مارکس تھے، ان کے سامنے جو تاریخ کی ہسٹری تھی وہ کرسچینٹی کی تھی، عیسائیت کی تھی،
اور حقیقت ہے کہ عیسائیت میں ایسا ہی ہوا کہ پادری ہے اور بادشاہ ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جاگیردار ہے، ان تینوں نے سے تکونی ایک رشتہ بنایا ہوا تھا، اور یہ تینوں مل کے عوام کا استحصال کرتے تھے ہر طرح سے۔ تو یورپ میں اس حوالے سے کافی تحفظات تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انہوں نے مذہب سے بھی اپنی جان چھڑائی، یعنی مذہب سے مراد یہ عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے۔ تو یہ جو کمیونزم کے بانی ہیں، انہوں نے یہ فکر ہر مذہب کے خلاف پیش کی ہے، اس میں جو ہے وہ اسلام ہو یا کوئی سے بھی آسمانی مذہب ہو، اس کو اس میں ایک طرف سے یعنی مورد اعتراض بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس کا جواب بھی سمجھ لیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں تو کوئی عقلی جواب اعتراض ہے ہی نہیں، کوئی ایسا لوجیکلی آرگومنٹ ہے ہی نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں۔ اگر مذہب کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مذہب کی تعلیمات میں کوئی حرف نہیں پڑتا۔ یہ مذہب کی اصل نہیں ہے کہ غریبوں کے استحصال کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، اس میں تو باقاعدہ حقوق ہے، اور اس وقت کی جتنی بھی ترقی یافتہ تمدن ہیں یا تہذیبیں ہیں یا قوانین ہیں، ہمارا اس پہ دعویٰ ہے کہ کوئی جو ہے اتنے حقوق غریبوں کے، عوام کے اور ہر طبقے کے نہیں بیان کرتا جتنا اسلام پیش کرتا ہے۔ اگر اس مذہب کا کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو اس سے مذہب کی تعلیمات پہ حرف نہیں آتا، یہ منطقی مغالطہ ہے۔ اب ہمارا جو مذہب اسلام ہے، ہم اس کی بات کریں، جس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، جس کا ہم دفاع کر رہے ہیں، تو ہماری تاریخ اگر ہسٹری پڑھ لی جائے تو غلاموں کو یہ جو مذہب ہے بادشاہوں کے برابر کھڑا کر دیتا ہے، اور ظلم کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہاں پر مذہب اسلام میں کہیں بھی کوئی استحصال نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل پیش کرے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر باقاعدہ یعنی اس طرح کے احکام ہے کہ وہ سرمایہ دار طبقے کو جو ہے یہ سرمایہ داری کو فروغ دیتے ہیں، اس طرح کے احکام ہیں جو سرمایہ دارانہ طبقے کو جو ہے وہ تحفظ دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ یا ایلیٹ کلاس کو جو ہے وہ اوپر لاتے ہیں، اور غریبوں کو جو ہے الگ جو ان سے دور کرتے ہیں، یہ جس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی تقسیم۔ تو طبقاتی تقسیم کا اعتراض ہے، تو وہ ہماری تعلیمات قرآن مجید میں تو واضح آیت موجود ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو قرآن نے تو اعلان کر دیا۔ اچھا، یہ جو قرآن کا اعلان ہے، یہ جو ہے اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے تفریق نہیں کی گئی، صرف جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کا تابعدار ہے، وہ کسی بھی طبقے سے ہو، غلام ہو، غریب ہو، امیر ہو، سرمایہ دار ہو، یا کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہو، تو کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں نظر آتی، قرآن کی تعلیم میں بھی نظر نہیں آتی، اس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری پڑھ لی جائے تو اس میں بھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ اسلام کو اگر مورد اخلاق ٹھہرایا جاتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، کرسچینٹی کے مسائل الگ تھے، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ کرسچینٹی کے جو ایشوز تھے وہ اس کے اپنے یعنی جسے کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ گاڑی مارنا، یہ کام پادریوں نے کیا تھا، تو وہ انہی کے مذہب کے خلاف چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر ایک اور میں جو ہے ایک اور سوال ہے ملیم صاحب، میں وہ آپ کے سامنے آپ کے واسطے سے سامعین تک بھی پوچھانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال جو میرے ذہن میں کافی یعنی اس کو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور یہ مختلف تعبیر کے ساتھ مختلف جملوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سوال ہے کہ مذہب آزادی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی مذہب ہر طرح کی آزادی کو سلب کرتا ہے، اور انسانی آزادی کا ایک طرح سے مذہب دشمن ہے۔ اچھا، یہ اس سے آزادی کون سی آزادی مراد ہے؟ اگر وہ مادر پدر آزادی مراد ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے، ظاہر سی بات ہے مکمل آزادی تو کوئی تہذیب کوئی قانون نہیں دیتا۔ اس وقت ایتھیزم پہ مبنی ہیومن رائٹس ہے اور الحادی تصور قوانین ہے، اس میں بھی انسان کو الٹپ آزادی نہیں دی گئی، کسی نہ کسی طرح کا قانون موجود ہے۔ تو مطلق آزادی تو پہ نہیں مل سکتی اس دنیا میں، اگر کوئی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یعنی غلط بات کرتا ہے۔
اب کہیں نہ کہیں پر بھی ہو، یعنی مغربی جو ممالک ہیں وہاں پر بھی اگر کوئی ملحد موجود ہو تو وہ وہاں کی قوانین جو یعنی یعنی سوسائٹی کے جو قوانین ہیں اس کو ماننا پڑتا ہے، اسے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو رولز ہوتے ہیں اس کو ماننا پڑتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم آزادی کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ایسی آزادی جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اس میں انسان کا اپنا نقصان ہے دنیا آخرت کا، اس پر مذہب ضرور قدم لگاتا ہے، اور یہ انسانیت کے ساتھ بھلائی ہے۔ اگر انسان کو ہر طرح کے فیصلے کرنے کی اجازت دے دی جائے اور اس کو مطلق آزادی دے دی جائے تو پھر معاشرہ چل نہیں سکتا، پھر جو ہے جرم کرنے پہ بھی سزا نہ ملے اور اچھائی کرنے پہ بھی جو ہے وہ کوئی اس کا وہ نہ کیا جائے، اس کو ترغیب نہ دی جائے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا۔ باقی آزادی پر فریڈم پر ہم مستقل سیشن کروا بھی چکے ہیں، اور اس پر جو ہے یعنی یہ بنیادی جن کا میں نے بیان کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ آزادی، مطلق آزادی یا جو ایبسولوٹ فریڈم ہے وہ اس دنیا میں تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی طرح کا کوئی ملحد ہو، لبرل ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اور جی اس میں کچھ میں نے جیسے کہا تھا کہ تعبیرات ایسی ہے جو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور وہ تعبیرات ایک طرح سے جو ہے مذہب کے تمسخر کے لیے بھی، مذہب کے انکار کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک سوال کہہ لیں یا ایک تعبیر ایسی ہے وہ کی بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ بھئی مذہب تو 1400 سال پرانا ہے، 2000 سال پرانا ہے، جبکہ دنیا بدل چکی ہے، پرانے قوانین بدل چکے ہیں، اب اے آئی کا دور ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، اس دور میں مذہب کی تعلیمات کو کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک بڑا بیسک سوال کیا جاتا ہے، اور یہ تو ابھی کا نہیں ہے، یہ تو پرانے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہا کرتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اساطیر کا اعتراض ہے وہ پرانا ہے، تو آج کا ملک بھی یہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ صرف اسلامی معاشیات کی بات لے لیں تو ابھی بھی اسلامی معاشیات کے اصول زندہ ہے، اور اس پر باقاعدہ اسلامک اکنامکس پہ پڑھا جا رہا ہے مغربی یونیورسٹیز وغیرہ میں، اور یہ تو ایک مثال ہے، صرف میں نے ایک مثال دی ہے۔ اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ہم کہیں کہ فرسودہ ہو گئی ہے اور انسانیت اس پر عمل نہیں کر سکتی، انسانیت کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھ کے اصولی جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ زمانہ بدلتا ہے، انسانی فطرت نہیں بدلتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ جو ہے، یہ جملہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا اس طرح کے معترضین کو جواب دینے کے لیے، کہ انسانی جو فطرت ہے وہ نہیں بدلتی، انسانی فطرت کو سچ، جھوٹ، عدل، ظلم اور خاندانی اور عائلی اور معاشی اور اخلاقیات کے اور اجتماعی زندگی کے، انفرادی زندگی کے ضروریات اور فکری ضروریات رہنمائی چاہیے، یہ انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ جو انسان کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جو اخلاقیات اور اقداریات ہے، ایکسیولوجی ہے یا ایتھکس ہے، یہ 3000 سال پرانے انسان کے لیے بھی ضروری تھے اور آج کے انسان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ خاص طور پر مذہب اسلام جو آخری مذہب ہے، یہ ایسے اصول دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے چلنے والے ہیں۔ تو اسلامی قوانین کا کوئی سا بھی آپ حصہ لے لیں، کسی بھی طرح کا حکم لے لیں، آج کی زندگی میں بھرپور اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ مجھے یا ہمیں یہ بتائے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں جو پریکٹیکلی مسلم ہیں، یہ جو پریکٹیکلی اسلام پر عمل کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کیا انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس ضروریات نہیں ہے؟ کیا ان کو یعنی ان کی حاجیات نہیں ہے؟ یعنی جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہیں اور یہ انسانی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ ہو چکی ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ انسان اگر اس پر عمل کرے گا تو اس کی سانس بند ہو جائے گی، اس کا گلا گھٹ جائے گا، اس کی مکمل آزادی سلب ہو جائے گی، وہ پتھروں کے دور میں پہنچ جائے گا، وہ تقیانوسیت کی زندگی میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ صرف اور صرف بہانے ہیں، اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور اگر عقلی اعتراض ہو، لوجیکلی آرگومنٹ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈے پر انسان کیا بات کرے، کیا دلیل دے؟ تو لہٰذا آپ ہمیں بیٹھ کے بتائیں کہ اسلام کی یہ تعلیم اس زمانے میں نہیں چل سکتی، اسلام کی کا یہ حکم ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں تو انسان کو بہت بڑی مشقت، انسانیت کو بہت بڑی مشقت لاحق ہو جائے گی، اور وہ مشقت جو ہے وہ انسان اس پر جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے ہاں، تو انسان جو ہے وہ
اس مشقت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو ہمارا سوال ابھی بھی ہے، ہمارا چیلنج ہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی ملحد ہو تو وہ آ جائے، اس اسکیم پہ آ جائے، یا الگ سے ہمیں بتائے کہ اسلام کا جو یہ حکم ہے وہ جو ہے اس زمانے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن لائف اسٹائل کا دور ہے، اس میں ہمارے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو اصول بتایا ہے کہ زمانہ بدل جاتا ہے، انسانی فطرت نہیں بدلتی۔ انسانی فطرت کی جو ضروریات ہے رہنمائی کی، وہ پہلے بھی تھی، پہلے انسان کے لیے بھی تھی، ابھی کے انسان کے لیے بھی ہے۔ تو مذہب اور خاص طور پر اصول، یہ اسلام ایسے اصول دیتا ہے جن کا اختلاف اور ہر دور میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا جواب ہے۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ یعنی مزید ہم ایک نقطہ ایڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مذہب کا موضوع ہدایت ہے، نہ کہ طبعیات کی ایجادات اور ایندھن و برق کی ترقی۔ مذہب اسلام جائز ترقی، یعنی وہ جو ترقی جو مادی پرستی تک نہ پہنچائے، جو اللہ کا باغی نہ بنائے، جو انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے دور نہ کرے، تو انسان اسلام اس ترقی کی اجازت دیتا ہے۔ اب دیکھیں، حدیث مبارکہ میں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کے پاس جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو اس کا تم اظہار کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ کیا چیز تھا، اس طریقے سے اسلامی۔ اچھا، تو اسلامی جو تاریخ ہے، اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں، جو اسلامی تاریخ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم خلفاء کے دور میں باقاعدہ ہر طرح کی ترقی ہوئی، عمرانی ترقی ہوئی، تہذیب کی ترقی ہوئی، اور یعنی جو اس پر کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ترقی ہے وہ حرام ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہاں، اگر مادیت پرستی کا کوئی ذہن نظر نظر آتا تھا تو اس پر بات کی گئی ہے، اور علماء کرام نے جو اسلام کا مذہب کا جو فلسفہ ہے، یعنی آخرت کی تیاری ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی پھیلائی۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے انسان آخرت کو نہ بھولے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور اس کو احسن طریقے سے پورا کر سکتا ہے، اس پہ کوئی قزعان نہیں لگائی گئی۔ تو بھارت اس پر یہ دعویٰ کرنا کہ ترقی مطلب اسلام اور ترقی گویا کہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہے۔ اور دیکھیے، ترقی جو اس وقت یعنی پروگریس کا ایک نظریہ ہے، تو یہ نظریہ جو ہے مادی ترقی کے بارے میں بولتا ہے، یعنی مادی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں صرف دنیاوی اور مادی عیش و عشرت کو اور چکا چوند کو مدار بنایا جائے۔ مذہب کے بنیادی مقصد کے اور مذہب کے بنیادی جو ہے وہ فلسفے کے خلاف ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، عارضی یعنی گزرگاہ ہے، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا جہاں پر اسلامی یہ مذہب کے فلسفے کے خلاف جائے گا تو اس پر جو ہے بات کی جا سکتی ہے، اور جو ہے حقیقت انسان اگر سب کچھ دنیا کو سمجھتا ہے، اس مادے کو میٹر کو سمجھتا ہے، تو وہ انسان نے بھی فنا ہو جانا ہے، اس مادے نے بھی فنا ہو جانا ہے، تو جو ہے وہ پوری طریقے سے اسے جو ہے وہ یعنی اس کی انسان کی تخلیق کا مقصد اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جو جس خدا نے اسے بنایا ہے اس کی مانے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایک سوال یہاں پر موصول ہوا ہے، اور اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سوال یہ کیا ہے کہ اگر خدا چاہے تو ہر انسان رب کا پیغام براہ راست سمجھ سکتا ہے، تو رب ہر انسان کے ذہن میں یہ اپنی بات اسی انسان کی مادری زبان میں کیوں نہیں ڈال دیتے، تاکہ انسان سب خود بخود سمجھ لیں۔ ترجموں پر انحصار کرنے سے تو پیغام کے غلط سمجھے جانے، بدلے جانے کا خطرہ رہتا ہے، جو کہ ایک کامل ہستی کی سنت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ بڑی اچھی بات کرتا ہوں میں، آپ کو جواب اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ دیکھیں، اگر مذہب کو الہامی قرار دے دیا جاتا تو ہر شخص بیٹھ کے کہتا ہے مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی تعلیمات کو یعنی اپنی سوچ کو وہ خدا کی تعلیمات کہتا، دنیا میں تو لاکھوں مذاہب بن جاتے ہیں۔ اس لیے مذہب ہمارے ہاں خارجی حقیقت ہے۔ خارجی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لے کر آتا ہے محفوظ طریقے سے، اور خارجی طریقے سے وہ نبی تک پہنچائی جاتی ہے، خارجی حقیقت ہے۔ تو یہ جو الہامی طریقہ ہونا چاہیے، تو پہلے پرانی فکر میں تو اشراقیہ کے ہاں کی فکر رہی ہے، یونانی فلسفے میں، کہ جو ہے وہ ہم حقائق اشیاء تک رہنمائی تک جو ہے وہ الہام اور جو ہے صفائے نفس سے اور مراقبے کر کے پہنچ سکتے ہیں۔
ہمیں خدا کی تعلیمات خارجی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک کام کی بات بھی بتا دوں کہ عیسائیت کے ہاں، کرسچینٹی کے ہاں جو وحی ہے یا جو نبی کی تعلیمات یا خدا کی تعلیمات ہوتی ہیں، یہ خارجی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی باہر سے کسی فرشتے کے ذریعے تعلیمات نہیں پہنچائی جاتی، بلکہ یہ نبی کے کوئی کے اندرونی ایک وجدان ہوتا ہے، ایک الہام ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں وحی کی ڈیفینیشن اور وحی کی حقیقت ہی مختلف ہے، جبکہ ہمارے اسلام میں وحی ایک خارجی حقیقت ہے۔ میں نے اس کا ایک وجہ بتا دی کہ الہام اگر ہوگا تو پھر جو ہے حق اور باطل کے امتیاز سمجھ نہیں آتے۔ کوئی بھی شخص کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے، تو آپ کس بنیاد پہ اس کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی کس بنیاد؟ تو لہٰذا نبی کے پاس معجزات ہوتے ہیں، نبی کا کی وحی اور نبی کی وحی ہوتی بھی خارجی ہے، فرشتہ آ کے نبی کو یہ تعلیمات دیتا ہے، وحی کی سکھاتا ہے باقاعدہ۔ تو باقی خواب کی بات کی جائے تو اس طریقے سے دیگر تو وہ بھی ایک طریقے سے خارجی ذریعہ علم، خارجی طریقے سے ہی نبی کو بات پہنچائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی کا خواب بھی برحق ہے اس وجہ سے کہ نبی کے پاس معجزات ہوتے ہیں، یعنی معجزات علمیہ ہے، اسی طریقے سے معجزات عملیہ ہے، دونوں طرح کے معجزات نبی کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان معجزات کی وجہ سے نبی کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ عام انسان کو لے لیں اور وہ کہے کہ میرے کو الہام ہو رہا ہے اور میرے کو یہ خیال آ رہا ہے، تو اس کے پاس تو معجزہ بھی نہیں ہے، تو کس بنیاد پہ اس کی یعنی اس کے پاس جو الہام شدہ چیز ہے اس کو وہ حجت سمجھے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ ہے کہ ترجموں پر انحصار کرنے سے تو پیغام کے غلط سمجھے جانے بدلے جانے کا خطرہ رہتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا عربی زبان بدل گئی ہے؟ کیا عربی زبان کو سمجھنے والے نہیں رہے؟ اب یہ سوال کہ عربی زبان میں قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ دیکھیے عربی تو ایک بیان یعنی ایک بیان کا ایک آلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہر زبان ایک بیان کا آلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بیان کا یعنی اظہار کا اور لوگوں تک پہنچانے کا اور خدا اور بندوں کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا تھا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عربی زبان میں اگر قرآن کی تعلیمات آئی ہے تو کیا وہ انسانیت کے لیے ناقابل فہم ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ عربی یعنی خطہ عرب میں قرآن مجید کے نزول کی بڑی حکمت بھی ہے۔ اگر آپ جغرافی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بالکل درمیان میں، یعنی جو دنیا ہے اس کے بالکل درمیان میں آپ کو عرب کی سرزمین نظر آئے گی۔ یہ اس کی ایک بڑی حکمت بھی تھی کہ تمام طرف اطراف میں اس کی جو ہے تعلیمات پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ تمام زبانوں کو آپ لے لیں دنیا کی، جتنی بلاغت، فصاحت اور جتنی یعنی آپ معنویت عربی زبان میں ہے کسی اور زبان میں نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تمام زبان جو ہے وہ بلاغت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے عربی زبان کے تابع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے جو زبان سب سے زیادہ فوقیت رکھے گی اس زبان میں سب سے زیادہ اعلیٰ کلام نازل ہوگا، تو عربی زبان میں پورا کلام اللہ نازل ہوگا اور اس کی تعلیمات یعنی انسانیت ہر خطے تک اس کی تعلیمات پہنچ رہی ہے۔ تو باقی یہ تو ایک ذہنی مفروضہ ہے، ایک خیالی اور دماغی یعنی خیالی پلاؤ ہے کہ بھئی عربیت جو ہے فنا ہو گئی ہے، عربی زبان کو سمجھنے والے نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے نہیں رہے۔ ہر خطے میں موجود ہے عربی زبان سمجھنے والے اور علماء کرام موجود ہے جو قرآن مجید کی زبان کو سمجھ کر پھر اس کی پیغام کو اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی کوئی سوال ہو تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ بہرحال ہم بات کو اپنی سمیٹتے ہیں اور اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ یعنی جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مذہب کو جو ہے پرانا ہو چکا ہے، مذہب کو کوئی ترقی سے لینا دینا نہیں ہے، تو اس پہ تفصیلات یہ ہے کہ مذہب کا جو موضوع ہدایت ہے وہ فزکس یا طبیعیات یا ایندھن و برق کی ترقی نہیں ہے۔ مذہب اسلام جائز ترقی یعنی وہ ترقی جو مادہ پرستی تک نہ پہنچائے اس کی اجازت دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ حقوق اللہ حقوق العباد کا مکمل خیال رکھتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے خیر یہ ہے کہ اور ترقی یہ ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو، اس کو مقصدیت حاصل ہو۔ اگر انسان صرف مادے کو اپنا محور اور مدار بناتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو وہ کامیابی نہیں ہوا، تو سراپا شر میں پڑا رہا۔ تو اسی وجہ سے مذہب کہتے ہیں کہ صرف ایسی ترقی کی طرف نہ جایا جائے جو انسان کو اس کی مقصدیت سے دور لے جاتا ہے۔ اس میں کیا شر ہے، یعنی اس میں کیا آبجیکشن ہو سکتا ہے، وہ ملحد پیش کرتے تو اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے
ایک اور سوال لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی لائف اسٹریم کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بیچ کی واسطہ داری کیوں ہے، اور اس میں بات کر چکا ہوں، یہ بھی ہم نے سوال نوٹ کیا تھا آج بیان کرنے کے لیے، اس میں بات ہو چکی ہے۔ اور اس کو مزید ہم اس سوال کو وسیع پیمانے پیرائے میں لے تو یہ سوال بنتا ہے کہ جو کیا جاتا ہے کہ مذہب میں خدا بات کرتا ہے بندوں سے تو براہ راست نہیں کرتا، بلکہ کسی نبی، کتاب یا مولوی کے واسطے سے، مولوی کا لفظ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس واسطے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس لیے جواب یہ ہے کہ براہ راست اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو قانون اطلاع اور انسان کی مقصد تخلیق باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ اطلاع اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے نہ ہو، اللہ کی نشانیاں سامنے ہو، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، یہ انسان کی آزمائش ہے۔ مقصد تخلیق بھی یہی ہے، مقصد تخلیق یہی ہے کہ انسان جو ہے یبلوکم ایکم احسن عملا، اگر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرما دے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی انکار نہیں کرے گا، پھر انسان کو کس بات کی جنت دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مقصد تخلیق کا سوال، اسی بات یہ ہے کہ اللہ کی تجلی برداشت کرنے کی انسان کو اور حادث ذات کو اتنی یعنی سبق نہیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے، انوار کو برداشت کر سکے۔ اس دنیا میں انسان کو حادث بنایا گیا ہے، کمزور بنایا گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک یعنی انبیاء کرام کا مضبوط واسطہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس طرح یہ قانون انتظام بھی ہے، ہر شہری وزیر اعظم سے بات نہیں کر سکتا، بلکہ آئین اور سرکاری نمائندوں کے یعنی ذریعے نظام کو چلائے جاتے ہیں۔ میں واسطے کی بات نہیں کر رہی تھی، قرآن میں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں تو قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پکارتا ہے تو اللہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں انسان کے۔ تو واسطہ اس معنی میں نہیں سمجھا رہا آپ کو، اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بڑے فرامین آتے ہیں تو وہ پھر جو ہے اوپر کے واسطے سے پھر نیچے جو ہے وہ اس کی تنفیذ کی جاتی ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک یعنی ہم نے پریکٹیکلی ایک مثال کو لیا ہے، اس کے ذریعے بات سمجھی۔